ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر بھیجا. آپ کو جو اللہ نے خصوصیات اور خوبیاں دیں ان میں ایک یہ بھی بات تھی کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ جو مظلوم قسم کے لوگ غلام سمجھے جاتے تھے آپ نے ان سے بھی بہت محبت کی. زید بن حارثہ غلام تھا، بکتا بکتا مکہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، انہوں نے خرید لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. آپ نے زید بن حارثہ اس غلام کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت اور شفقت دی کہ لوگ کہنے لگ گئے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی آپ نے شادی کی اپنی پھوپھی کی لڑکی سے، اس نے طلاق دے دی، ان کے ذہن نہ ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. قرآن میں ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منہن وطرا. جب زید نے طلاق دے دی تو ہم نے اس زینب کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے پریشانی نہ بنے اپنے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں. جاہلی زمانہ میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہونا وہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں بہو سے، ایسے منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا جس کو زید بن حارثہ نے طلاق دی تو جو مخالفین تھے انہوں نے اس بات کو لیا اور یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد کہتا ہے میں نبی ہوں اور اپنی بہو سے نکاح کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کسی مرد کا باپ نہیں ہے، اس کے بچے ہوئے چھوٹے فوت ہو گئے، اس کا بیٹا بڑا ہوا ہی نہیں جو شادی کے قابل ہو، جس کو رجل کہیں مرد کہیں. جب ایسا ہے ہی نہیں کہ محمد کسی مرد کا باپ ہو تو بہو کہاں سے آ گئی؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے اور یہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے تم میں سے کہ کس کا بیٹا کچھ جوان ہوا ہو پھر اس کی بیوی ہو پھر محمد کی وہ بہو ہو. ہے ہی نہیں، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. جیسے ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہوتے ایسے کسی کے دو باپ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کیا اس رسم کو توڑنے کے لیے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تم پر دین مکمل کر دیا۔ جیسے یہ بچہ ہوتا ہے نا، بچی، بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، اور پھر ادھیڑ عمر آتی ہے، پختہ عمر۔ اسی طرح انسانیت شروع ہوئی، بچپنے میں انسانیت تھی، لڑکپن میں پہنچی، پھر جوانی کو پہنچی، پھر انسانیت پختہ عمر کو پہنچی۔ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت پختہ عمر کو پہنچ گئی۔ اس سے پہلے جتنے نبی رسول آئے، اللہ کا پیغام آیا، کتابیں آئیں، وحی آئی، وہ تھوڑی آئی۔ جب انسانیت بچپنے میں تھی کچھ رہنمائی آ گئی، لڑکپن میں پہنچی کچھ اور رہنمائی آ گئی، جوانی میں پہنچی کچھ اور کتاب آ گئی، اور جب انسانیت پختہ عمر کو پہنچی تو اللہ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہی نازل کرنے والا، نبوتیں رسالتیں بھیج دینے والا، وہ سارا اللہ نے ختم کر دیا۔ نبوتیں رسالتیں دینے والا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ پھر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، قرآن آخری کتاب، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودی ایک کہنے لگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ ایت ہمارے پاس ہوتی نا، یہ تمہارے پاس ہے، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سی ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین تمہارا مکمل ہوا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی ہمارا دین مکمل نہیں، پہلے کوئی بھی دین مکمل نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی پہلی ہمارے لیے عرفہ بھی عید ہے اور جمعہ کا دن بھی عید ہے۔ تو اس سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، اسلام مکمل ہو گیا۔ اور مکمل کا مطلب ہوتا ہے جس میں نہ کچھ چیز داخل ہو سکے نہ نکل سکے۔ جب یہ دین مکمل ہو گیا تو بعد میں نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی وحی کی ضرورت ہے، اور نہ کسی ہدایت آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ پہلے نبی رسول آتے تھے مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول ہوں۔ جب آخری نبی آ گیا پوری دنیا کے لیے نبی رسول بن کے، تو آپ کے بعد کسی نبوت رسالت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ سب جہان والوں کو ڈرائے۔ جب سب جہان والوں کے لیے ایک رسول آ گیا مکمل شریعت لے کر، تو اس کے بعد کسی نبی رسول کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، ہم نے وہی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ وہی کیا گیا ہے میری طرف قرآن مجید کہ میں تمہیں بھی پہنچاؤں اور جن کو یہ پہنچے میں سب کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی رسول رحمت بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کامل مکمل دین لے کر آئے، جب آپ سب کے لیے رسول ہیں، جب آپ قیامت تک کے لیے نبی رسول ہیں، تو پھر آپ کے بعد کسی نبی رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہودی اور کوئی عیسائی میری نبوت رسالت کے متعلق سنے مجھ پر ایمان نہ لائے جہنم میں جائے گا، کیونکہ میں آخری نبی رسول اور کامل مکمل شریعت لے کے آنے والا، قیامت تک میری نبوت رسالت اور کسی نبوت رسالت کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی طرح احادیث بھی بے شمار ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مکان ہو بڑا خوبصورت، لوگ اس کو دیکھیں، بہت خوش ہوں، بہت اچھا مکان ہے، بہت اچھا نقشہ ہے، بہت اچھا مٹیریل ہے، بہت اس کا اچھا بہترین جو ہے انداز ہے، اس کی بناوٹ سجاوٹ کا۔ اچانک ان کی نظر پڑ جاتی ہے کہ اوہو یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کاش کہ یہ اینٹ لگ جاتی، یہ نبیوں رسولوں والا محل مکمل ہو جائے۔ انا تلک اللبنہ، میں وہ اینٹ ہوں۔ جب میں آیا نبیوں والا محل مکمل ہو گیا، رسولوں والا محل مکمل ہو گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے نبیوں پر 6 باتوں میں۔ ہوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، اس میں معنی مفہوم زیادہ ہوتا ہے، میری بات میں وسعت، گہرائی، دانش مندی، عقل مندی، فہم و فراست زیادہ ہوتی ہے، اور میری گفتگو کم ہوتی ہے۔ سرور عالم چپا وٹیاں بن حاجت نہ بولے، مانے بہتے کلمے تھوڑے، دانش منداں تولے۔ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے، میں بات تھوڑی کرتا ہوں لیکن اس میں معنی مفہوم زیادہ ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے کہ حلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ نے غنیمتوں کا مال حلال کر دیا۔ پہلے نبی رسول جہاد کرتے تھے، جو کافروں سے مال آتا تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا، میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ نے غنیمت کا مال حلال کر دیا۔ تیسری بار میں سرت بالرعب مسیرت شہرن، میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، میرا دشمن ڈرنے لگ جاتا ہے۔ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، میرا دشمن وہاں ڈرنے مجھے اللہ نے دہشت دے کے بھیجا ہے، کافروں، منافقوں، مجرموں، باغیوں کے لیے میں دہشت ہوں۔ میری دہشت اتنی ہے کہ 1 مہینے پر میں ہوتا ہوں اور کافر جو ہیں وہ وہاں ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحلت لی الارض مسجدا وطہورا، وحلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین میرے لیے جو ہے حلال کر دی ہے، نماز پڑھنے کے لحاظ سے اور طہارت اختیار کرنے کے لحاظ سے۔ میرے لیے، میری امت کے لیے پانی نہ ہو، ہم کہیں بھی ہوں، مٹی سے ہم طہارت تیمم کر سکتے ہیں اور نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پوری زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی، چند جگہوں کو چھوڑ کر، مثلا قبرستان ہے، گندگی کی جگہ ہے، اونٹوں کا باڑہ ہے، ذبح کرنے کی جگہ، یہ چیز جگہ چھوڑ کر پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ 5ویں خوبی اللہ نے مجھے یہ دی، کان النبی یبعث الی قوم خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ، پہلے نبی رسول آتا تھا کسی نہ کسی قوم، برادری، خاندان کے لیے، مجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا، کیونکہ اللہ نے مجھ پہ سلسلہ ختم کرنا تھا۔ اور 6ٹھی خصوصیت اللہ نے مجھے یہ دی کہ ختم بالنبیون، مجھ پر نبیوں رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ نے لکھ دیا ہے ازل سے میرے بارے میں کہ محمد آخری نبی ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے خاتم النبیین کہ محمد آخری نبی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی اسماء، میرے لیے نام ہیں کئی، انا احمد و محمد، میں احمد بھی ہوں، محمد بھی ہوں۔ احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، محمد جس کی ساری دنیا سب سے زیادہ تعریف کرے۔ اس کے اندر بڑا تعلق ہے، میں نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد، ثنا،
بڑائی کبریائی عظمت بیان کی، اللہ نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا کہ مجھے محمد بنا دیا۔ شہروں میں، دیہاتوں میں، جزیروں میں، فضاؤں میں، جہاں جہاں اللہ کی عبادت ہے وہاں وہاں میں محمد کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں احمد بھی ہوں اور میں محمد بھی ہوں۔ انا ماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بالکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ اور حاشر، میں حاشر ہوں، یحشر الناس علی قدمیا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اول من ینشق عنہ القبر، پہلا آدمی ہوں گا کہ قبر پھٹے گی، میں اٹھوں گا اور محشر ہوگا اور ساری دنیا کھڑی ہوگی۔ اور میرا 5واں نام ہے انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تبوک کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جو ہے جانشین خلیفہ مقرر کیا مدینہ طیبہ پر۔ بعد میں منافقوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علی کو چھوڑ گئے بزدل سمجھ کر، عورتوں کی طرح پیچھے۔ علی کی غیرت جرت نے گوارا نہ کیا، پیچھے سے پہنچ گئے۔ تمہیں کیا ہوا؟ جناب میں نہیں رہنا، میں تو جہاد میں جاؤں گا آپ کے ساتھ، میں پیچھے نہیں رہنا۔ کہتے ہیں فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ جیسے ہارون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا جب وہ طور پر گئے، اسی طرح تو مجھ سے ہے، لیکن انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھا، تو نبی نہیں ہے، کیونکہ میرے بعد نبی ہی کوئی نہیں۔ اور پھر جناب ثوبان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلهم یذب انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ 30 جھوٹے دجال، 30 جھوٹے دجال ہوں گے میری امت میں، دعویٰ کریں گے، ان میں سے ہر ایک آدمی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ خبردار اس دجال جھوٹے فریبی کی بات نہ سننا، میں محمد آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن اور حدیث کی اس شکل میں پوری امت کا، صحابہ کرام تابعین کا اجماع اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور جس نے دعویٰ کیا اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جھوٹا سمجھا اور اس سے جنگ کی۔ ایک شخص تھا مسلمہ، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے سوچا کہ محمد کل تک بکریاں چراتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس نے کہا میں نبی ہوں، اور اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس نے سمجھا یہ بھی کوئی پروگرام ہے، تو اس نے کہا آج سے میں بھی نبی ہوں۔ اس کے نام کے ساتھ ہی پڑ گیا کذاب۔ جب بھی مسلمہ کا نام آتا ہے ساتھ آتا ہے کذاب، مسلمہ کذاب، جھوٹا، مسلمہ جھوٹا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اچھا، اس کی قوم کے لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو نبی ماننا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کیا، آدھا فٹ کا پتھر ہوتا ہے بڑاوا سا بنا کے، یہ مشکل کشا ہے، یہ معبود ہے کرنی پر۔ لوگوں کا کیا، جو اس پتھر کو معبود مشکل کشا مان سکتے ہیں، تو یہ ایک انسان ہے جاتا جیتا، اس کو کیسے نہیں مان لیا انہوں نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے مذاکرات کیے اور تقریباً بات طے ہو گئی کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا کہ قریش کا نبی سچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مسلمہ جھوٹا ہے، کیونکہ ہم نے خود بنایا، ایک چیز خود بنائی ہے ہم نے، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے قریش کے سچے نبی سے اپنا جھوٹا ہی بہتر ہے تو اپنا، بس یہ ہے مسئلہ، ورنہ کو دلیل نہیں ہوتی ماننے کی۔ بس وہ ایسی جیسے کہتے ہیں نا گلے میں وہ ڈالا ڈھول بجانا پڑتا ہے، بس وہ ایک بات ہے چل نکلی کہہ نکلی۔ تو پھر مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، صحابہ نے جنگ کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی اس پر، اور اکرمہ ابو جہل کا لڑکا، اس نے کہا آج بڑا موقع ہے کفارہ ادا کرنے کا۔
بہت مخالفت کی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے خلاف جنگیں لڑیں، اور مسیلمہ کذاب کے لشکر میں گھسا لڑتے لڑتے تاکہ شہادت مل جائے۔ خالد بن ولید کمانڈر تھے، انہوں نے پیچھے بلایا اور کہا اکرمہ واپس ادھر آؤ۔ کہا خالد تو میرا امیر ہے، میرا کمانڈر ہے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن، مجھے کٹنے دے، حرمت رسول پہ کٹنے دے، مجھے مرنے دے، آج مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے دے۔ اور اللہ کی وہ بات سچی ہوئی، ان شانیہ کا ہوا الابتر، نبی پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں اس کا بیٹا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں، چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں، یہ بھی فوت ہو جائے گا، پیچھے اس کا نام کوئی نہیں لے گا۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، تیرا دشمن نام مراد تو، ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر چرچے حدیث سنت چال ڈال کتار و گفتار، تیرا عقیدہ نماز ریاض روزہ، اور تیرے درود کو، تیرے طریقے کو پوری دنیا میں اونچا کروں گا، ساری دنیا میں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں تیری اطاعت ہوگی۔ ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے تیرے دشمن، ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لیں گے۔ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ختم نبوت پر لڑتا ہوا کٹ گیا، مسیلمہ کے حواریوں سے لڑتا ہوا۔ تو پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا اور وہ کذاب ہے۔ ہمارے حصے میں، اس علاقے میں بھی ایک دجال ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ انگریز کی یہاں حکومت تھی، انگریز بڑے پریشان تھے کہ کنٹرول تو ہم نے ہندوستانیوں پر کر لیا ہے، لیکن یہ جہاد اٹھتے رہتے ہیں، شورشیں، کوئی بڑی پریشانی ہے، ہمارے خلاف یہ اٹھتے ہی رہتے ہیں، ان کا کیا؟ انہوں نے آدمی بھیجے، انہوں نے رپورٹ تیار کر کے دی کہ یہ مسلمان جو ہے نا یہ نبی کی بات بڑی مانتے ہیں، اب کوئی نبی ہو نا، ایسا کوئی تیار ہو نبی بننے کے لیے، تو اس کا یہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا پرچار کر کے ان کو اس کا قائل کیا جائے، وہ ان کو فتویٰ دے کہ جہاد حرام ہے اور یہ جو ہے نا دارالامن ہے اور یہ حکومت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس کے لیے کوئی آدمی اگر تیار ہوا تو وہ یہ شخص تھا، اور تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جو ہندوستان کے اندر انگریز کے ذمہ دار تھے واسرائے تک اور بڑا پادری، اس کی خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، غلام احمد کی اور اس کی ملاقاتیں ہوئیں، اور پوری اس کو پیشکشیں دی گئی اور اس کو ضمانت دی گئی پوری طرح حفاظت اور تیرے پھلے پھولنے کی، ابھی تک جو وہ نبھا رہے ہیں۔ ہاں ورنہ کئی ایکڑ لندن کے باہر جگہ مرکز ان قادیانیوں کو ملنا، آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی مل گیا یہ سارا؟ اور شروع سے یہ پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ پورا ایک منصوبہ، جیسے میں نے بتایا مسیلمہ نے یہ ایک پورا منصوبہ تھا، ورنہ نبی نبوت رسالت کیا ہونی تھی، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا حاصل مت۔ تو یہ گٹھ جوڑ ہوا اور یہ شخص آیا۔ اس گٹھ جوڑ سے پہلے اس کی عبارتیں کہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ازالہ اوہام اس کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر حمامت البشرا میں یہ لکھتا ہے جو شخص مجھے نبی مانتا ہے کذاب دجال لعنتی ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی کے الفاظ ہیں کہ مجھے نبی ماننے والا کذاب، جھوٹا، لعنتی اور دجال ہے۔ اور پھر حقیقت النبوہ میں لکھتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد نبوت کا دعویٰ کرے کذاب اور جھوٹا ہے، اور کہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس کی روح سے بھی، اس کی اپنی عبارت کے روح سے بھی غلام احمد قادیانی کافر، دجال، لعنتی ہے، اور اس کو نبی ماننے والے کذاب، کافر، دجال اور لعنتی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، خود غلام احمد قادیانی کے فتوے کے مطابق۔ جب منصوبہ نہیں بنا تھا،
جب انگریزوں کے وہ چکر میں نہیں ہے، اس وقت اس کا یہ کلام ہے. تو یہ خود بھی قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، خود مرزے کے اقوال کے مطابق بھی مرزے کو نبی ماننے والے کذاب، دجال، لعنتی اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ان کے الفاظ، ہم کوئی بات نہیں کر رہے. یہ غلام احمد قادیانی کے اپنے الفاظ. اس کے بعد جب منصوبہ بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کی بھی بڑی پکڑ ہوتی ہے، تو پھر دعوے کیے. اب دعوے سنو اس کے ذرا دعوے. میں نبی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں اللہ ہوں، معاذ اللہ، میں اللہ ہوں، میں حسین ہوں، میں سلمان فارسی ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں حجر اسود ہوں، میں بیت اللہ ہوں، میں سید ہوں، میں مرزا ہوں، میں نکارہ ہوں، میں نالائق ہوں، میں انسان کی جائے نفرت ہوں، میں کتوں کا ڈاکٹر ہوں. یعنی کوئی ایک بات نہیں، یہ ساری باتیں اس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنا تھا، یہ اس کے لٹے سارے کہ میں کتوں کا ڈاکٹر. تو یہ اس کے دعوے تھے. اب ذرا اس کا کردار سنو. شرابی، افیمی، دھوکے باز اور خائن تھا. اس نے اعلان کیا، پوری ہندوستان کی تاریخ ہے، موجود ہے. اس نے اعلان کیا کہ میں اسلام کے دفاع میں کتاب لکھوں گا، براہین احمدیہ، 50 جلدیں، اور لوگوں سے چندہ لیا. جب ابھی منصوبہ نہیں بنایا تھا. تو انسان کا کردار ہے نا. تو اس نے یہ لوگوں کے سامنے منصوبہ پیش کیا کہ میں 50 جلدیں لکھوں گا براہین احمدیہ کی، اسلام کی حمایت میں، لہذا مجھے چندہ دو، پیسے دو. پیسے کٹھے، کتاب شائع. 5 جلدیں شائع کی، 45 نہیں، اور مال کھا گیا سارا. یہ شخص دھوکے باز، وعدہ خلاف، خائن. اور پھر یہ اس کا دادا، اور یہ جو ہے نا، اس کے دادا نے انگریزوں کی حمایت میں کئی گھوڑے اور اسلحہ پیش کیا تھا انگریز کی حکومت کو طاقت دینے. یہ غلام احمد کے دادے نے. اور غلام احمد کے دادے کی پھر پینشن تھی. یہ چھوٹا تھا تو اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ دادا کی پینشن لے کے آؤ. گیا اور پینشن لی، اور گھر نہیں آیا جب تک وہ کھا نہیں گیا، جب تک وہ ختم نہیں ہوگی، آیا ہی نہیں گھر میں. یہ شخص دھوکے باز، فراڈیا اور مال لوٹنے والا اور مال کا حریف یہ شخص ہے. کردار دیکھو اس کا. اور پھر اس نے جو اس کے ماننے والے تھے ان پہ ٹیکس لگایا، پیسہ لگایا کہ تمہاری قبر ادھر ہوگی، جو بشتی مقبرہ بنایا ہوا، تمہاری ادھر ہوگی، پیسے جو. یہ تو انسان انتہائی دنیا دار، لالچی، خائن، دھوکے باز، جھوٹا، وعدہ خلاف شخص ایک عام مسلمان نہیں ہو سکتا یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ خود یہ اپنے کردار کے وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلکم افلا تعقلون. لوگوں، میں نے 40 سال کا زندگی کا حصہ گزارا ہے تمہارے اندر. حال وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا. تمام لوگوں نے بیک آواز ہو کر کہا واللہ انت صادق انت الامین، اللہ کی قسم تیرے جیسا سچ بولنے والا تو ہم نے آج تک دیکھا نہیں، اور تیرے جیسا امانت دار تو کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہی. یہ ہے کردار. ہجرت کی رات علی کو کہا علی رضی اللہ تعالی، ہم جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، امانتے ہیں لوگوں کی جو میرے پاس ہیں، صبح ان کو دے کے آ جانا. یہ نہ کہنا کہ محمد چلا گیا، امانتیں کدھر. دشمن ہو کر بھی امانت وہ محمد رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے، اور وہاں جو ہے امانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، اور اپنا کردار پیش کیا. اس کے بیٹے نے کتاب لکھی، مرزا بشیر الدین نے، سیرت المہدی. وہ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے، میں دو نہ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے. اس میں بس یہی کچھ ہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں غلط. عدی حاتم تائی کا لڑکا سردار کا بیٹا تھا، اس کے قبیلے پہ حملہ ہوا اور مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا. تو حاتم تائی کی بیٹی عدی کی بہن گرفتار ہو گئی.
مدینہ طیبہ کے اندر قیدی موجود تھے. آپ نے دیکھا تو سر ننگے بیٹھی ایک عورت. میں اس کے سر پہ کپڑا دے دو چادر اس کو. جناب یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو. اس کو سر پہ کپڑا دے دو. بہت عزت سے رکھا. عدی حاتم تائی کے لڑکا, اس کے علم میں بات آئی کہ سارا قبیلہ تو گرفتار ہو گیا. بالآخر بہن کی وجہ سے وہ آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا. بہن اس کی چلی گئی, اس کے ساتھ بھجوا دی گئی. اس نے کہا بہن عرب کے سردار حاتم تائی کی عزت کا کیا بنا؟ سردار تھا اپنا باپ حاتم تائی, وہ کیا ہوا؟ کہا بہن اللہ کی, بھائی بہن نے کہا بھائی اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میری عزت اتنی تیرے گھر میں محفوظ نہیں تھی, نہ ہوتی جتنی محمد کے پاس میں محفوظ رہی ہوں. یہ ہے نبی. اور یہاں غلام احمد قادیانی غیر محرم عورتیں اس کو دباتی تھی, غیر محرم عورتوں سے خدمت لیتا تھا, اور بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں. یہ ہے کردار اس شخص کا. دعوے دیکھو کہ آگے سنو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں. آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا, کبھی کسی کو گالی نہیں دی, اور کبھی کسی پر لعنت نہیں کی. جناب محمد رسول ایک شخص نے آپ کے منہ پر آپ کو آ کے کہا کہ آپ مجنون ہیں, آپ دیوانے ہیں, تو میں آپ کو دم کرتا ہوں. فرمایا جس بات کی وجہ سے لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اگر اس میں کوئی جنون ہو تو آپ مجھے دم کر. پوری دنیا کی عقل, شعور, دانشمندی, فہم و فراست, سوجھ بوجھ جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے. اور وہ شخص آپ کو مجنون دیوانہ منہ پر کہہ رہا ہے. کتنا حوصلہ ہے آپ کا سمندروں جیسا. آپ یہ بات سن کے کہتے ہیں, کوئی غصہ نہیں کرتے کہ میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں. بات سن کے اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے کلام میں گیا, بڑی محفلیں اٹینڈ کی, ایسا کلام وسعت والا, گہرائی والا, مٹھاس والا, حکمت والا, دانشمندی والا, پرمغز پر حکمت, میں نے ایسا کلام تو آج تک سنا ہی نہیں. مجنون تو وہ ہیں جو تجھے کہتے ہیں لا ہاتھ, میں اپنے قبیلے کا سردار زمات تیرے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر. یہ اخلاق. اور اس شخص نے, علماء نے چونکہ اس کا تعاقب کیا تو اس شخص نے گالیاں دیں. اس کی کتابوں میں علماء کو گالیاں دیتے وہ کہتا ہے خبیث, بدذات, خنزیر اور نالائق, گندے, پلید, اور جو مجھے نہیں مانتے کنجریوں کی اولاد. جو یہ اخلاق دیکھو اس کا, جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں اور وہ فلاں ہیں. یہ شخص بد زبان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے متعلق آیا کہ وہ لعنت نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا مسلمان بھی لعنت. اس نے ایک کتاب میں پورا صفحہ بھر دیا لعنت 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 لعنت, پورا صفحہ بھرا ہوا. مالی خولیے کا مارا ہوا, لعنت کرنے والا اور بد زبانی کرنے والا, بد اخلاق, بد کردار, جھوٹا, خائن, دھوکے باز اور انگریز کا پٹھو. مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا. میں بھی اللہ 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 اکبر. پھر جب اس کی وہ بیان کرتے ہیں نا سیرت, کہتے ہیں جی بڑے سادہ تھے مرزا صاحب, سادہ تھے, بٹن لگانے کا طریقہ نہیں آتا تھا, اچکن کا بٹن اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, اور جوتا. اور امی, وہ کہتے ہیں ہماری امی کہتی ہے, یعنی غلام احمد قادیانی کی بیوی ماں جی کہتی ہیں ساری زندگی گزر گئی, مرزا غلام احمد کو پتہ نہیں چلتا تھا دایاں پاؤں
کا جوتا کون سا ہے اور بائیں پاؤں کا جوتا کون سا ہے. میں تھک گئی. بالآخر میں دھاگے باندھتی تھی کہ پتہ چلے اس کو کہ یہ دائیں بائیں مالی خولیے کا مارا ہوا یہ شخص. کیسے لوگ ہیں یار. وہ تو جو تھا افسوس تو ان کے پر ہے جو یہ پیچھے. اور پھر کیا سادگی تھی. پیشاب کی بیماری تھی, بہت زیادہ پیشاب آتا تھا, اس کے لیے ڈھیلے رکھتے تھے مٹی کے اپنی جیب میں. اور ادھر سے ان کو گڑ کھانے کا بھی بات ہے. گڑ کھائے گا زیادہ تو شوگر ہوگی, پیشاب تو آئے گا. اچھا, گڑ کھانے کی بھی عادت تھی. اب ایک جیب میں ڈھیلے رکھتے تھے اور ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے. کیا بات تھی. لہر میں آتے تو گڑ پیشاب والی جگہ پہ چلا جاتا اور ڈھیلا منہ میں چلا. یہی جانا فاتر العقل, احمق قسم کا شخص. اور شکل دیکھو, اللہ اللہ. پھر عقلی طور پر بھی اس کے کفر کے دلائل موجود ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے نا, نبی اس کی وراثت نہیں چلتی, ان کی وراثت چلتی. اور نبی کے شہر میں تعاون نہیں آتا. قادیان میں تعاون آیا. نبی امی ہوتا ہے, اس کا کوئی استاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم نہیں پکڑی, تختی نہیں لی, کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا. اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا وہ نکتوروں سے کھل نہ سکا. وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں. امی ہو کر. اور یہ اس کے کئی استاد. پھر نبی شاعر نہیں ہوتا, یہ شاعر تھا. اور نبی جو جہاں فوت ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتا ہے. اور یہ مرا لیٹرین میں اور دفن جو ہوا جا کے کہاں دیا. تو یہ بھی اس کے دلائل ہے. باقی علیحدہ امت ہونا, وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہیں, علیحدہ ہیں مسلمانوں سے, ہم علیحدہ ہیں. اور لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ فوائد سارے مسلمانوں والے سمیٹنے اور ویسے علیحدہ. یہ سب سر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا پاکستان کا, قادیانی تھا. بس اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ دشمنوں نے کہا, وہ جیسے پنجابی کہہ دیں نا, بکری دودھ دیتا تھا بینگنا پا کے. پاکستان تو بنا دیا لیکن اپنے ایجنٹ اور سارے شوشے جو ہے اس میں داخل کر دیے. وزیر خارجہ لگوا لیا اپنا. اب وہ محمد علی جناح فوت ہوا. کتنے لوگ بے وقوف ہیں, یہ حافظہ کمزور ہے لوگوں کا. یہ فیصلہ ہے کہ یہ اسلام سے خارج لوگ ہیں. کھڑا, اس نے جنازہ نہیں پڑھا. کہا گیا کہ تم نے جنازہ نہیں پڑھا. کہتے ہیں آپ الگ ہم الگ. یا تو مجھے کسی مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لو, یا مجھے کسی کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ سن لو. تو یہ تو خود بخود ہی خارج ہو گئے. اس شخص نے جو ہے محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا. یہ کہ باقی رہے گی بات, کوئی دلیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف مراعات ہیں, مفادات ہیں. ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ. گرداسپور ادھر آ رہا تھا کیونکہ مسلمان ہیں زیادہ, اور یہ 3-4 ضلع اور بھی آنے تھے, یہ فیروز پور, امرتسر, یہ سارے. ان ظالموں نے کہا کہ نہیں, ہم انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں. تو پھر گرداسپور ادھر ہو گیا, اور یہ واحد راستہ تھا کشمیر کا وہاں سے. اچھا, اس وقت یہ انہوں نے بندر باٹ کروا لی, راتوں رات لکیر پھیر کے ہمارے 4-5 ضلع ادھر کر دیے. اور پھر یہ مصیبت نوست کے مارے آ گئے, ہم یہاں ہمارے یہاں آ گئے, اور یہاں آ کے ساری مراعات اور سارا علاقہ لوٹ لیا. اور ان لوگوں نے ایسے ایسے فائدے اٹھائے ان ظالموں نے, اور پھر جو ہے پاکستان کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی. بڑے عجیب ان کے جو ہے نا وہ باتیں ہیں. میں ایک موٹی سی بات کہتا ہوں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کراچی سے لاہور کو سڑک آتی ہے, ریلوے بھی وہیں سے آتی ہے کراچی سے سیدھی. تو گیس کی لائن سیدھی آ رہی تھی, لیکن سیدھی آگے نہیں آئی. وہ لائن وہاں سے خانے وال کبیر والے سے ادھر گئی, جنگ ربوے کو گیس دینے کے. آپ اندازہ لگائیں کتنے سال پہلے اور کتنے سال بعد سائی وال اکاڑا اور اس لائن کو یہ گیس ہے. یہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں, اور وہ ساری زمین ان کے نام ہے, اور جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے نام نہیں ہے. اگر وہ چھوڑیں لوگوں کو دین, یہ ہمارے جو مسلمان ہیں صحیح, ہم ان کو دیکھتے ہیں
کہ دنیا کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں اور بات جھوٹ یہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. تو وہ سارے مکان اب 3-4 نسلیں ہیں اس کے اندر بند، کیا کریں؟ اور پھر کتنی دفعہ ان کے لیے راستے کھلتے رہتے ہیں. پیچھے چند سال پہلے جو نوجوان BA MA بے روزگار تھا، کہتا ہے قادیانی فارم پر کرے کینیڈا وغیرہ صاحب، ابھی تک بھی ان کو لینے کے لیے. یہ ہے اصل مسئلے، اور وہ دلائل وغیرہ نہیں ہیں. سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے فتویٰ سوال تیار کیا. ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کے متعلق علماء بتائیں. تو سارے علماء نے متفقہ فیصلہ دیا کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر اس کے بعد چلتے آئے تو پھر 74 کے اندر 7 ستمبر کو پاکستان کا مطلب کیا ملک اسلامی جمہوریہ میں باقاعدہ سارے مکاتب، ایسے ایک دن نہیں، وہاں جرا ہوتی رہی، اور سارے یہ لاہوری مرزائی اور دوسرے ہو کے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اس وقت سے پھر ضیاء الحق پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اس نے آرڈیننس جاری کیا کہ یہ لوگ کلمہ نہیں استعمال کر سکتے، مسجد نہیں استعمال کر سکتے، مرزے کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھی کو صحابی نہیں کہہ سکتے. پھر ایسا اس نے مکو ان کا وہ باندھا، الحمدللہ. پھر یہ بھاگ گئے باہر، اور باہر سے ساری سازشیں کر رہے ہیں. اور پاکستان تو یہ دین کے بھی دشمن، پاکستان کے بھی دشمن، اور یہ بہت خطرناک گروہ ہے، اور دائرہ اسلام سے یہ خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سارے دشمنوں اور ان کی خواستوں سے پاکستان اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. 2 باتیں اور عرض کروں گا تاکہ یہ موضوع مختصر طور پر جو ہے مکمل ہو جائے، ورنہ تو یہ بہت لمبا موضوع ہے. ایک تو یہ کہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، امام المناظرین حضرت شیخ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایسا انسان ہے کہ ہندوستان کی مذہبی سیاسی تاریخ ادھوری ہے اگر ثناء اللہ کا نام نہ آئے. یہ وہ شخص ہے جس پر یہ شعر پورا چسپاں آتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ ثناء اللہ انہوں نے بڑا تعاقب کا رسالہ تھا، اور ان کی اتنی کتابیں ہیں قادیانیت کے خلاف. ایک دفعہ ایک آدمی سے میری بات ہو گئی، اس نے کہا جی ہماری بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کے خلاف. ہمارے حنفی بھائیوں میں سے ایک نے کہا، میں نے کہا یار ٹھیک ہے تمہاری بھی ہیں، بار بار کہا. میں نے کہا سن، تمہاری جتنی کتابیں ہیں نا مرزا اور قادیانیوں کے خلاف، ان کی ڈھیری لگاؤ. میں اکیلے ثناء اللہ امرتسری کی کتابوں کی ڈھیری لگاتا ہوں. ثناء اللہ کی کتابوں کی ڈھیری بڑی ہوگی اکیلے کی، باقی جو خیر بہرحال یہ دن. تو ہوا یہ کہ غلام احمد تنگ آ گیا، کہنے لگا یہ شخص مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو 1907 میں اس نے اشتہار نکالا، آخری آسمانی فیصلہ، اور اس میں لکھا کہ یا اللہ اگر میں تیرا بندہ سچا نبی ہوں غلام احمد، اس ثناء اللہ جو میرا دشمن ہے پورے ہندوستان، یہ حدیث عالم تھے رحمہ اللہ، اس کو مار طاعون کی بیماری سے میری زندگی میں، اور اگر میں جھوٹا ہوں، کذاب ہوں جیسے یہ کہتا ہے ثناء اللہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو پھر یا اللہ مجھے اس کی زندگی میں مار طاعون کی بیماری سے،
اور یہ اس نے کیا یہ تنگ آ کے کیا، یا اللہ بس فیصلہ ہو جائے، تو اپنے بندے اور غلام محمد نبی کے متعلق فیصلہ کر دے اور ان کو نشان دکھا دے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے فوراً آگے سے یہ اشتہار قبول کر کے چیلنج قبول کیا، کہا اور کہا یا اللہ میں بھی تیرا عاجز گنہگار بندہ دعا کرتا ہوں کہ سچے کو باقی رکھ اور جھوٹے کو مان۔ یہ 1907 میں آسمانی آخری فیصلہ اشتہار آیا، مولانا ثناء اللہ صاحب نے قبول کیا رحمہ اللہ، اور ٹھیک 1 سال بعد یہ تمہارے لاہور میں احمدیہ بلڈنگ ہے میو اسپتال کے آگے کر کے، جہاں وہ دواخانہ نور الدین جس کا پہلا خلیفہ تھا، اب اس کے بیٹے وہاں پوتے ہیں، وہ مطب نور کے نام سے یہ بلڈنگ تھی، یہاں اس نے آخری وقت گزارا بیمار۔ اور پھر خود انہوں نے لکھا ہے بڑا عجیب سے کہ اتنے اٹھے، پھر ہچکی آئی، پھر 1-2 دست آئے، پھر نڈھال ہوئے، پھر یہ ہوا، اخیر لیٹرین کے اندر وہ مرا، لیٹرین میں وہاں گیا۔ وہ آپ نے حدیث سنی نا، میں نے آپ کو سنائی کہ نبیوں والا محل مکمل ہو گیا، جو باقی آئے گا لیٹرین میں لگے گا، تو یہ لیٹرین میں مرا وہاں یہ غلام۔ اور 1 سال بعد، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ 40 سال زندہ رہے اس کے بعد۔ کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات ہے۔ 48 میں پاکستان بنا، وہ آئے یہاں سرگودا میں سنائی پریس ان کو الاٹ ہوئی، ان کی پریس تھی وہاں، ان کے اولاد وہ ہیں سنائی برادران وہاں موجود ہیں۔ یعنی 1907 میں اس نے یہ پیشین گوئی یا دعا کی، 1908 میں وہ مر گیا اسی طاعون کی بیماری کے ساتھ۔ اور ثناء اللہ نے نشان دکھایا دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور وہ 48 میں آ کے یہاں سرگودے میں فوت ہوئے 40 سال بعد۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ مرضی و مناظرے ختم، میں ثناء اللہ کا وجود غلام محمد قادیانی کے دجال کذاب جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کچھ سمجھے تھا، باقی مکے کے گل نہیں مکدی، جے دلوں نہ مکائیے۔ یہ بہت بڑا نشان تھا۔ ہم لوگ گناہگار ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو عزت دی، اہل حدیث کو اعزاز بخشا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک گستاخ نے کتاب لکھی، انہوں نے صارم المسلول لکھی اس کے خلاف۔ پھر ظالم نے کتاب لکھی، ہندو نے مسلمانوں کے رسول اعظم کے خلاف، اس کا جواب مولانا ثناء اللہ نے دیا مقدس رسول۔ اور پھر وہ جو ہندو تھا اس کو شائع کر، اس کو غازی علم الدین شہید نے جہنم میں پہنچایا، وہ بھی اہل حدیث تھا۔ ابھی پیچھے قرآن کا مسئلہ آیا حرمت رسول، تو آپ کو پتہ ہے پیش حرمت رسول میں، تو یہ اصل میں ہم رسول اللہ کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم، باقی بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اپنے سلسلے قائم کر رکھے ہیں امتیوں کی طرف۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، تھیوریکلی نظریاتی طور پر ہماری لائن قرآن حدیث والی ہے، اللہ رسول والی ہے، لہذا یہ اللہ دفاع رسول اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں ہمارے حصے میں دیتا ہے۔ باقی ایک موضوع ہے، میں اس کا صرف اشارہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرزائیوں کا ایک موضوع بڑا مرغوب ہے، حیات مسیح، کہ مسیح لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے۔ یہ اصل میں ان کا یہ بھی ایک بڑا دجل فریب ہے نا سارا، کہ اس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ثابت کریں، اور جو مسیح، اس لیے عیسیٰ نہیں کہتے مسیح، لقب ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح وہ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑی کو، پھل بہری کو، تو مسیح موعود یعنی وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا اور مسیح موعود غلام محمد قادیانی ہے۔ یہ موضوع ان کا دل پسند ہے، اس کو بہت، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ غلام محمد قادیانی زیر باس آئے، غلام محمد قادیانی جو بات ہے اصل اس کی بات نہیں، اس کو مقدس گائے کی طرح پیچھے رکھتے ہیں، اور مسیح یعنی مسیح موعود کا موضوع بناتے ہیں، حیات مسیح، وفات مسیح۔ میرے ساتھ بھی ایک آدمی کراچی میں نے کہا یار سنو، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہیں یا زندہ ہیں، یہ بات مجھے، ہم بات کریں غلام محمد کا، وہ کیسا آدمی تھا؟ نہیں خیر، بہرحال جب کہنے لگے یہ میری تیاری اسی پر ہے، بہرحال تو میں نے اس کو ایک بات، ہاں پہلے میں 3 باتیں بتاؤں، 3 وجہ سے یہ موضوع ان کو پسند ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ایتیں پڑھی جاتی ہیں، مرزائی بھی ایتیں پڑھے گا، مسلمان بھی ایتیں پڑھے گا، تو سننے والے کو لوگ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے ایسے مولویوں نے شور ڈال رکھا ہے، یہ بھی مسلمانوں کا ہی کوئی فرقہ ہے، ایک یہ فائدہ ہوگا ان کو۔
دوسرا یہ کہ یہ ہے علم یعنی ایمان بالغیب کا مسئلہ، یہ ہے ایمان بالغیب کا مسئلہ، یعنی کہ اللہ رسول نے فرمایا ہم اس کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا اور وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور قیامت سے پہلے آئیں گے، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں۔ اب یہ سراسر ایک بن دیکھے صرف ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے، تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو جی مولوی دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ ابھی تک کہتے ہیں کہ انسان چوتھے آسمان تو کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، اور وہ قضاء حاجت کیا۔ اللہ کے بندے حدیث میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے پتہ نہیں کیا کچھ کھائیں گے، ایک ڈکار آئے گا اور اس میں خوشبو کستوری کی آئے گی، سب ہضم ہو جائے گا۔ جو چوتھے آسمان پر رکھ سکتا ہے وہ اس کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ عقل کو آگے کر کے لوگوں نہیں جی نہیں دیکھو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثریت عقل سے سوچتی ہے، ہوتے بے عقل ہیں یہ۔ اور تیسرا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر مرزائی جیت گیا تو بلے بلے ساری مرزائیت جیت گئی، اور اگر ہار گیا تو ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں ہارا ہے نا، غلام احمد قادیانی تو مقدس گائے کی طرح پیچھے محفوظ ہے، حالانکہ اس کو زیر باس لانا چاہیے۔ تو میرے ساتھ جو بات ہوئی تو اس میں خیر میں نے یہ بات کہی کہ پہلے تو اس کو زیر باس لاؤ، نہیں خیر لمبی باتیں، مختصر پہ میں نے کہا اچھا تو مسیح موعود پہ بات کرتے ہو؟ کہتے ہاں۔ تو میں نے انجان بن کے کہا کہ اس کا ذکر کہیں آتا ہے؟ قتل حدیثاں چاند ہے کہ اس نے آنا ہے؟ میں نے کہا جہاں یہ آتا ہے وہاں اس کی 21 نشانیاں آتی ہیں، 21۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ پر، انہوں نے جو القادیانیہ لکھی عربی میں اس میں وہ ساری 21 انہوں نے ذکر کی ہیں۔ میں نے کہا 21 نشانیاں آتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق احادیث میں، ان میں ایک تو ثابت کر دے غلام احمد میں، اور میں ثابت کروں گا کہ نہیں، وہ چاند آپ بھی سن لیں۔ اس کی ماں کا نام مریم، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی، وہ نازل ہوگا، یہ پیدا ہوا، وہ حج کرے گا، اس نے مدینہ مکہ دیکھا نہیں تھا، وہ خنزیر کو قتل کرے گا، اس کے دور میں ریوڑ چلتے تھے، وہ حاکم ہوگا، یہ انگریز کا محکوم تھا، وہ آئے گا مال عام ہوگا، اس کو بڑی دور میں غربت تھی، لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرتا رہا۔ تو اس طرح دیکھیں نا، تو یہ صلیب کو توڑے گا، اس کی سرپرستی صلیبیوں نے کی، تو اس طرح وہ 21 کی 21 ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ مسیح موعود بھی نہیں، یہ میں نے اشارہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو نہ یہ مجدد ہے، نہ مہدی ہے، نہ مسیح موعود ہے، نہ نبی ہے، یہ کون ہے؟ اس کی اپنے کتاب کے مطابق دجال، کذاب، لعنتی، جھوٹا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ جو مجھے نبی مانے یا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، جھوٹا، لعنتی، دجال ہے، لہذا یہ اور اس کے ماننے والے اس لقب کے مستحق ہیں، اور یہ غلام احمد قادیانی خود ان کو یہ لقب دے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔